تکلیف کیسے ہوئی؟ اس کی عزت کیسے بحال ہوگی؟ ٹیسٹ ہی نہیں کیا کہ مدعا بنا کیسے، تکلیف آئی کیسے، اس نوبت تک پہنچے کیسے، بیٹی نے گھر سے باہر پیر نکالا کیوں، یہ بات ہی نہیں کرتے۔ بات ہے تو مدعا بننا چاہیے، لیکن وہ مدعا شروع کیسے ہوا، اس مدعے کی بنیاد کیا ہے، اس بیماری کی شروعات کہاں سے ہوئی، اس سے تکلیف کیسے ہوئی، یہ اتنا بڑا مدعا بنا کیسے، اچھا جب تک اس کے پیچھے نہیں جائیں گے تو علاج کیسے ہوگا؟ کئی دہائیوں سے چلتا آ رہا ہے اور آج کل وہ سرخیوں میں ہے۔ اب اس کا ایک موضوع بن گیا پورے ملک میں کہ ایک مذہب کی بیٹیاں دوسرے مذہب کے لڑکوں کے ساتھ نکاح کرتی ہیں، شادی کرتی ہیں۔ یہ سارے معاملے کو الگ الگ مذاہب کے لوگ اپنے اپنے طریقے سے اٹھا رہے ہیں۔ کوئی سیاسی طور پر اس کو اٹھا رہا ہے، کوئی مذہبی طور پر اس کی گفتگو کر رہا ہے، کوئی سماجی طور پر اس کی گفتگو کر رہا ہے۔ اس مسئلے کو اٹھانے والوں کی نیتیں بھی الگ الگ ہیں، کوئی کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی فلم بنا کے سماج کو کوئی پیغام دینا چاہتا ہے، تو کچھ لوگ اس کے مقابلے میں سوشل میڈیا کے اوپر اس کے خلاف اپنا رد عمل بتا کے اپنی قوم کو کچھ اور سمجھانا چاہتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تالی ایک ہاتھ سے بجتی ہو۔ معاملہ ہے کیا؟ اتنی ایڈوانس دنیا ہے اور اس معاملے کے اوپر لوگ ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے مذہب کے متعلق اپنے دل میں برائی لے کے آتے ہیں۔ سوشل میڈیا نے بھی اور دوسرا جو الیکٹرانک میڈیا بھی ہے اس نے بھی اس کو بڑا مدعا بنایا ہے۔ اگر کوئی بات ہے تو مدعا بننا چاہیے، لیکن وہ مدعا شروع کیسے ہوا، اس مدعے کی بنیاد کیا ہے، اس بیماری کی شروعات کہاں سے ہوئی، اس سے تکلیف کیسے ہوئی، یہ اتنا بڑا مدعا بنا کیسے، اچھا جب تک اس کے پیچھے نہیں جائیں گے تو علاج کیسے ہوگا؟ کیسے ممکن ہے؟ اچھا جن کو یہ تکلیف ہوتی ہے، جن گھروں کی بیٹیاں کسی کے ساتھ چلی جاتی ہیں، آپ ان کا مذہب نہ دیکھیں، ان کے ماں باپ کی تکلیف کو دیکھیں، یا جن بیٹیوں کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، آپ سب تو جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، وہ تو اب بیٹی کو مذہب کی اینک لگا کے دیکھتے ہیں نا۔ تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی تو بس بیٹی ہوتی ہے، چاہے وہ اپنی ہو یا پھر دشمن کی ہو، بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میں مان لیتا ہوں کہ کچھ لوگ اس مدعے کو لے کے اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف مسلمانوں نے بھی سوشل میڈیا پہ زور لگایا کہ ہاں کہ ہماری بیٹیوں کے ساتھ بھی یہ زیادتی ہو رہی ہے، وہ دوسرے لوگوں کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، وہ ان پہ لگا رہے ہیں۔ ارے دونوں حضرات جو ہیں کبھی یہ اطمینان سے یہ سوچتے ہیں کہ یہ معاملہ اس حد تک خراب کیوں ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو دوائی لینے کی تو بڑی تمیز ہے، جتنے یہ بڑے بڑے لوگ مدعا اٹھاتے ہیں ان کو دوائی لینے کی بڑی جانچ ہے۔ ڈاکٹر اگر لکھنے لگے پرسکرپشن، کچھ لکھنے لگے، نہیں ڈاکٹر صاحب ٹیسٹ کروا لو، ہمارا ٹیسٹ کروا لو،
ایک ٹیسٹ میں بیماری نہیں آتی، اچھا پھر اس کے اوپر والا بھی کراؤ، اس میں نہیں آئی پھر اوپر والا بھی کراؤ. کہتے ہیں جتنے ٹیسٹ ہیں سارے ہی کروا دو تاکہ جسم میں جس حصے میں کوئی تکلیف ہو ہمیں پتہ لگ جائے، ہم اس کا علاج کروا لیں. اور پھر یہ بیٹیوں کا مدعا اتنا بڑا بنا، بیٹیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی یا بیٹیوں کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آیا اور یہ ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے. کیا کوئی ٹیسٹ ہی نہیں کیا کہ مدعا بنا کیسے، تکلیف آئی کیسے، اس نوبت تک پہنچے کیسے، بیٹی نے گھر سے باہر پیر نکالا کیوں؟ یہ بات ہی نہیں کرتے. یہ بات کرتے ہو کہ بس فلاں مذہب والے خلاف ہیں، وہ دوسرے بات کرتے ہیں کہ فلاں مذہب والے خلاف ہیں. یہ بات ہی نہیں کرتے کہ بیٹی کو تکلیف کیسے ہوئی، اس کی عزت کیسے بحال ہوگی. اور اکثر اس بات کا ذکر میرے والد محترم شیر اسلام مولانا ابراہیم لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹیوں کی تو پڑھائی کرنی ضروری ہے، لیکن بیٹیوں کے ساتھ ساتھ بیٹوں کو بھی تو بچا لو. جن گھروں میں زنا ہو جاتا ہے، جن گھروں کے اندر کوئی کسی کی بیٹی کے ساتھ بدماشی کرتا ہے، جن محلوں میں کوئی کسی کی بیٹی کو نکال کے لے جاتا ہے، جن محلوں میں کوئی کسی کی بیٹی کو چھیڑتا ہے، تو میں پہلے ان سے پوچھتا ہوں یہ جو درندگیاں ہوتی ہیں یا بیٹیوں کو جلا دیا جاتا ہے یا کوئی بیٹی کے ٹکڑے کر دیتا ہے، یہ جو درندے ہیں یہ کیا کسی باہر کے ملک سے امپورٹ ہو کر آ رہے ہیں یا کسی ودیشی طاقت نے ان کو یہاں بھیجا؟ یہ جن پر مقدمے درج ہوتے ہیں یہ کیا آس پاس پڑوسی ملکوں سے آتے ہیں؟ یہ نوجوان کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ کیا یہ اسی معاشرے میں جنم لینے والے وہ بیٹے نہیں ہیں جن کے ماں باپ نے ان کو بیٹیوں کی عزت اور تمیز ہی نہیں سکھائی؟ یہ کہاں سے آئے؟ یہ بھی تمہارے ہی گھروں میں، انہی محلوں میں، انہی مذہب کے ماننے والوں میں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اسی ملک کے اندر پیدا ہوئے جو بیٹیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. یہ باہر سے نہیں آئے کہیں سے. بیماری کی بات ہی نہیں، الزام تراشی کی بات ہے، بیماری کی بات ہی نہیں، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی بات ہے. کبھی ان سے بھی پوچھو جو اس تکلیف میں مبتلا ہو گئے کہ بات کیا ہو گئی، بتاتے کیوں نہیں، کہتے کیوں نہیں؟ چاہے جس مرضی مذہب اور قوم کے ماننے والے، بتاتے کیوں نہیں کہ ہم نے نکاح کو، ہم نے شادی کو اتنا مہنگا کر دیا، ہم نے شادی اتنی بری بنا دی، ہم نے برادریوں کی دیواریں اتنی اونچی کر دی ہیں، ہم نے ذات پات کی اتنی لمبی خندق کھود دی ہے کہ بیٹیاں کھڑی اس پار دیکھتی ہیں کہ ہمارے ماں باپ کے پاس اگر اتنی دولت ہوگی تو ہمارا بیاہ ہوگا. بیٹیوں کو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہاں تو سودے بازی ہو رہی ہے، یہاں شادیاں نہیں ہو رہی ہیں. سارا الزام لگانا چاہتے ہو بچوں پہ، اپنے گریبان میں کبھی جھانکیں گے ہی نہیں. مانتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ نے قرآن میں کہا، شریعت نے کہا، دنیا کے تمام مذاہب نے کہا، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے. اور مان لیا ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، تو کیا ماں باپ کے لیے بچوں کی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی؟ کیا ماں باپ کا یہ کام نہیں بنتا کہ بچوں کو اپنی چھاتی سے لگا کے رکھیں؟ کیا ماں باپ کی یہ ذمہ داری نہیں کہ بچوں کو اپنا دوست بنائیں؟ کیا تمہارے پاس وقت ہے آج اپنے ان بیٹیوں سے، اپنے ان بیٹوں سے بات کرنے کے لیے؟ آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے. آپ کے پاس بعد میں رونے کا وقت ہے، آپ کے پاس بعد میں لکیر پیٹنے کا وقت ہے، آپ کے پاس اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے وقت نہیں ہے. صبح کو بچے اسکول جاتے ہیں، خاص کر جو شہروں میں لوگ رہتے ہیں. ماڈرن ماں سوچتی ہے بڑھیا ہے، جلدی اسکول بھیجو، ٹائم پہ بھیجو، چھٹی نہیں ہونی چاہیے، 8 گھنٹے ٹینشن فری رہوں. اسکول سے آ گئے، فٹافٹ کھلاؤ پلاؤ، تیار ہو جاؤ ٹیوشن کے لیے. ٹیوشن سے آ گئے، بس فٹافٹ کوئی سامان وامان خریدنا تو خرید لو، رات کو ٹائم پہ سونا ہے.
इतवार के दिन बाहर घूमना और रात को जो 3-4 घंटे बच गए, आज से 20 साल पहले एक बीमारी आ गई थी जिसको टेलीविजन कहते थे, वो घर में लगा होता था। अब जो वक्त बचता था, बाप भी मुर्दे की तरह उसके सामने बैठा है, माँ भी बैठी है, दादा भी बैठा है, दादी भी बैठी है, पोते भी बैठे, पोतियां भी बैठी, अब सब उल्लुओं की तरह उसको देख रहे हैं। अब उसकी जगह मोबाइल ने ले ली है। एक ही कमरे में बैठे हो, एक ही लॉबी में बैठे हो, एक ही सहन में बैठे हो, अपने अपने मोबाइल पर, अपने अपने व्हाट्सएप पर। ये पता ही नहीं कि दाएं माँ बैठी है या बाप बैठा है। बाप को ही पता नहीं कि मैंने अपनी बेटी से कुछ पूछना है, बेटे से कुछ पूछना है। टाइम ही नहीं है। रात के 2 बजे तक इस मुसीबत से फारिग होते हैं और उसके बाद सो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है आपस में बात करने के लिए। हाँ, इल्जाम लगाएंगे कि हमारी बेटी को फलां ले गया, हमारे बेटे को फलां ने वरगला दिया। इल्जाम लगाने के लिए टाइम है। बच्चों के पास उनकी जरूरियात पूछने का, वो अगर कोई सवाल करते हैं तो डांट दिया जाए, आगे से चुप हो जाओ। ये जो मामला इस हद तक खराब हुआ, ये अब चाहे कोई हम में मुसलमानों में से हो या गैर मुस्लिमों में से हो जिनकी बेटियों के साथ ज्यादती हुई, ये इस हद तक तब पहुंचा है कि हमने सोचा कि स्कूल में नस्ल तैयार होगी। स्कूल में नस्ल नहीं तैयार होती, स्कूल में हिसाब किताब सिखाया जाता है, स्कूल में पैसे कमाने का फन सिखाया जाता है। नस्ल तो माँ की गोद के अंदर तैयार होती है। नस्ल तो दादा दादी की गुफ्तगू में तैयार होती है। नस्ल तो बाप के कंधों पर तैयार होती है। इनको किसने बताया कि नस्ल जो है कॉलेजों में तैयार होगी? नस्ल तो माशरे में, अपने समाज में, अपनी बरादरी के बड़े लोगों में, अपने माशरे में, अपने मजहबी मुकामात पर नस्ल तैयार होती है, जिसको ये समझाया जाता है कि बड़ों की इज्जत कैसे होगी, छोटों से मोहब्बत कैसे होगी, हलाल के पैसे कौन से हैं, हराम का पैसा कौन सा है, माँ की इज्जत कैसे करनी है, बहन की इज्जत कैसे करनी है, दूसरी के बेटी को आंखें झुकाकर कैसे गुजरना देना है। नस्ल तो इस घर में तैयार होनी थी जिस घर में मल्टीमीडिया मोबाइल इनको पकड़ा दिया है। अब तो नस्ल तैयार ही नहीं हो रही, अब तो सिर्फ मशीनें तैयार हो रही हैं। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।